السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں سب کے لیے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو دیگر مشکلات ہیں انسانوں کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں اپنی رحمت سے، اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیں، اور ہم سب کو قلبی سکون عطا فرمائیں، آمین۔ آج ہمارا امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے جو ہم شیطان کے دروازوں پہ جو گفتگو کر رہے تھے، اس حوالے سے آج ہمارا 26واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 26، اور اس کا ٹاپک ہے مذہبی تعصب، ریلیجس پریجوڈس۔ ٹھیک ہے، مذہبی تعصب جس کو کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ مذہبی تعصب، امام صاحب فرماتے ہیں مذہب اور خواہش نفس کی بنا پر تعصب، دشمن کے ساتھ حسد رکھنا اور ان کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھنا، شیطان کے دروازوں میں سے مضبوط دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی ایک مذہبی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، یا مذہبی شخصیات کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ یعنی مذہب کی یا دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں جو مصروف ہیں، سرگرم ہیں، یعنی ان کا یہ ایک طرح سے پروفیشن ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور خواہش نفس کی بنا پر، یعنی آپ کا جو مذہب ہے یا جو آپ کا فرقہ ہے اور آپ کی خواہش نفس، اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے، ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے دیگر مذاہب کے خلاف، اینڈ دوسرے فرقوں کے خلاف بھی ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے، ایک پریجوڈس ہو جاتا ہے، دشمن کے ساتھ حسد رکھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن میں ایز اے ریلیجس لیڈر اور اے اسکالر کہ یہ شخص گمراہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو عقیدہ ہے اس کا، یا جو بھی یہ پریکٹسز کر رہا ہے دین کے نام پہ، یہ بدعات ہیں یا یہ گمراہی پر بیسڈ ہیں، تو وہ پھر ان کو ایک طرح سے ذلت اور حقارت، کنٹمپچوسلی ان کو دیکھتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک مضبوط دروازہ ہے، کیونکہ آپ بیسکلی کر کیا رہے ہیں، آپ کر تو دین کا کام رہے ہیں، اور آپ کمپلیٹلی یعنی ایک بہت نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، دین کی اشاعت اور تبلیغ اور دین کا میسج پہنچانا، یہ تو یعنی سمجھ لیں کہ جو انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے وارث کہا گیا علماء کرام کو کہ وہ ان کا میسج جو ہے نا وہ اب پھیلائیں گے۔ تو اتنا یعنی اچھا ایک منصب اور ایک آپ کو اسٹیٹس سوسائٹی میں ملا ہوا ہے، لیکن اس کام کو کرتے کرتے شیطان آپ کے ساتھ کیا دھوکہ کرتا ہے یا آپ کو کس چیز کی طرف لے جاتا ہے، وہ مذہبی تعصب دل میں پیدا کرتا ہے، جو کہ ایک شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے۔ یہ وہ افعال، آگے لکھتے ہیں امام صاحب، یہ وہ افعال اور آفتیں ہیں، یعنی یہ ایک آفت سے کم نہیں ہے، جو عابدوں یعنی نیک انسانوں کو اور فاسقوں جو گنہگار ہیں ان سب کو ہلاک کر دیتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی نیک ہو، وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوگا جیسے گنہگار اگر وہ یہ کام کرے، کیونکہ لوگوں پر نکتہ چینی، ان کو کرٹیسائز کرنا اور تان کرنا، ٹھیک ہے، برا بھلا کہنا، ٹانٹ کرنا، ان کو پبلکلی کرنا یہ کام، اور ان کے نقائص کو بیان کرنا، ان کے جو فالٹس ہیں، فالٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں نا آپ ان کے اندر،
ان کے نقائص کو بیان کرنے میں مشغول رہنا، یہ کیا ہے؟ درندگانہ صفات میں سے ایک طبعی صفت ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ہی آئیڈینٹیفائز دس، یہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان صفات کو؟ انتہائی گھٹیا صفات، انتہائی شیطانی کام. جب شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ فعل حق ہے، یعنی وہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ انسان کو کس دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ تو بہت تم حق سچ کی بات کر رہے ہو. یعنی تم ان تمام فرقوں اور ان مذاہب کے جو نقائص ہیں، جو کمیاں ہیں، اور ان کی جو پریکٹسز ہیں ان لوگوں کی، ان کی جو ان میں جو بدعات ہیں، جو گمراہیاں ہیں، تم ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو. یہ تو تم بہت نیکی کا کام کر رہے ہو، لوگوں کو مطلع کر رہے ہو ان کے بارے میں. تو شیطان اس کے دل میں جب یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ فعل حق ہے، اور مزید برآں کہ اس کی طبیعت کے موافق بھی ہے، اس کو ٹھیک محسوس ہو رہا ہے، تو اس برے فعل کی حلاوت، یعنی اس کی مٹھاس، اس کی لذت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ اس سے بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. وہ پوری ہمت اور تندہی کے ساتھ اس برائی میں مصروف ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب اور زیادہ اس چیز کے لیے ہمت کرے گا، اور زیادہ ایفرٹ کرے گا اس کے لیے، کیونکہ وہ اب اس کی ایک طرح سے سویٹنس محسوس کر رہا ہے اس کام کی. ہی از انجوائنگ دس. اور اس پر خوش اور مسرور رہتے ہوئے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ در حقیقت وہ شیطان کی اتباع میں کوشاں ہے. یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، بہت زیادہ خوف کی بات ہے یہ. یعنی آپ دین کے کام میں انوالوڈ ہیں پوری طریقے سے، آپ نے پوری زندگی اس میں لگا دی ہے، لیکن شیطان کے اس دروازے، یعنی یہ جو مذہبی تعصب کی جو اس نے آپ کے ذہن میں یہ ایک جو وسوسہ یا ایک جو شیطانی جو ایک خیال ڈالا، اور پھر اس میں آپ کو پختہ کرتا چلا گیا کہ تم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو، اور پھر آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں کہ ایک دینی شخص مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دین کے کام نہیں کر رہا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہا ہے. اٹس اسکیری، اٹس ویری ویری اسکیری. یہ شیطان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ ہے، جس راستے میں بڑے بڑے علماء کرام شیطان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے. مدارس ایسے لوگوں کے سپرد کیے گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا بہت کم خوف ہے، جن کی دین میں بصیرت کمزور ہے، جن کی دنیا کی حرص اور لالچ اور رغبت بہت قوی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اور جن کی لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی حرص اور طمع بہت سخت ہے. دے وانٹ اے بگ فالوئنگ. جبکہ لوگوں کو پیچھے چلانا، اپنے پیچھے لگانا اور جاہ اور مرتبہ کا قائم رکھنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان میں تعصب، یعنی اپنے امام کی طرف سخت میلان ہو. یعنی یہ جو اتنا بڑا گروپ فارم کر لینا اور لوگوں کو صرف اپنے ہی گروپ میں رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور ایک سرٹن اسٹیٹس ایکوائر کر لینا، یہ پاسبل کب ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان میں تعصب ہو، یعنی وہ صرف اپنے لیڈر کو یا اپنے ریلیجس لیڈر یا اسکالر کو سچ مانے اور دوسروں کو سب کو باطل مانے، اور وہ اس تعصب کو سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں شیطان کے مکر و فریب سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے، بلکہ وہ شیطان کے مکر و فریب کو جاری کرنے میں شیطان کی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں دیکھا جائے تو. اور ان کے تعصب کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس راہ پر رواں دواں ہیں، ان کے فالوورز بھی پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں. اور میں اتنا حیران ہو رہی ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے اسکالر ہیں، اس وقت انہوں نے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں یہ تمام چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ یعنی یہ کام، اور یعنی آگے ہم پڑھیں گے اسی لیکچر میں
کہ یہود کے علماء نے بھی یہی کام کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں پھر, ان کے تعصب کا نتیجہ یہ ہے, ان کے پریجڈس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ بھی, ان کے فالوورز بھی پھر اسی راہ پر رواں دواں ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, ان کا ماننا کیا ہے کہ صرف حق جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے, باقی سب باطل ہیں, اور وہ اصول دین کو بھول چکے ہیں. غرض یہ کہ وہ علماء خود بھی ہلاک ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا ہے. شیطان کے بڑے بڑے ہیلوں میں سے ایک ہیلا یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے نفس اور فرائض سے غافل کر کے ان اختلافات, ان ڈیبیٹس میں مشغول کر دیتا ہے جو فقہی مذاہب اور خصومات یعنی ڈیبیٹس کے سلسلے میں لوگوں کے مابین جاری ہیں. یعنی آپ کا ایز اے ریلیجس اسکالر اب کیا ہوا آپ کے ساتھ, آپ کا جو فوکس ہے اب وہ کیا ہے, اپنے فرائض سے تو آپ غافل ہو چکے ہیں جو دین کے بیسک فرائض ہیں, اور اب آپ کس چیز میں انوالو ہو گئے, ان اختلافات جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں, ٹھیک ہے, جن کا یعنی اتنا میٹر ہی نہیں کرتا کہ یعنی کہ انسان نے اپنی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے جو شرعی آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں. دین کی جو اصل روح ہے اور جو اس کے مین فرائض ہیں, جو اخلاقیات ہیں دین کی, اس سے وہ انسان غافل ہے, اور اس کا سارا فوکس اب ان ڈیبیٹس کے اوپر ہے جس کے اندر وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے پوری طریقے سے, اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ پھر ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ صرف آپ کے ٹیچرز میں نہیں رہے گا, یہ آپ کے فالوورز جو ہیں نا ان کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر جائے گی. ٹھیک ہے, ان کا بھی مائنڈ سیٹ یا ان کی بھی جو سوچ ہے وہ یہی بن جائے گی کہ سچائی صرف ایک گروہ کے پاس ہے اور وہ ہم ہیں. امام غزالی کا کوٹ یہاں اینڈ ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے مذہبی تعصب کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے, اگر دیکھا جائے تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ ایک انسان کی وفاداری, اس کی لائلٹی سچائی کے ساتھ نہیں ہے. اب کیا ہو گیا اس انسان کے ساتھ, بلکہ وہ کسی گروہ, کسی گروپ یا شخصیت یا کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, سو دس از ناؤ بیکم اے کلٹ فالوئنگ. یعنی آپ ایک شخص کو آپ نے آئیڈیلائز کر لیا کہ بس سچ اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بس یہ انسان ٹھیک ہے اور صرف یہ ہمیں سچائی کی طرف لے کے جا رہا ہے, باقی سارے گروہ باطل ہیں. اور یہ دعویٰ اس کا اپنا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی خدائی سند تو نہیں ہے نا اس کے پاس. تو اب یہ اس کی بہرحال اب کیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس انسان کی وفاداری سچائی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی گروپ یا کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہے. اس رویے کی وجہ سے ایسے شخص کی تبلیغ زیادہ تر کیا ہوگی, دوسرے مذہبی گروہوں کی برائیاں اور تنقیص کرنا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو تھنکنگ ہے انفارچونیٹلی یہ ہماری پالیٹکس میں بھی آ گئی ہے. یعنی آپ اس میں یہ اگر آپ آبزرو کریں نا کہ کیا ہو رہا ہے, صرف مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ, دوسروں کی بس برائیاں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں, اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہی ایک گروپ ہیں جو ٹھیک ہیں. اور افسوس کی بات, یعنی the most tragic thing about this is کہ وہ شخص اس کام کو اللہ کے دین کا اور نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کر رہا ہے, وہ تبلیغ, دوسرے مذہبی گروہوں کی برائیاں اور ان کی تنقیص, ٹھیک ہے, ان کو کم تر ثابت کرنا, ان کو غلط ثابت کرنا, اور بہت نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے. دراصل وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی خواہش نفس کی اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے. قرآن مجید میں خاص طور پر یہودی علماء کی جو شدید مذمت بیان کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی مذہبی تعصب ہے. اسی وجہ سے وہ سچائی کو قبول نہیں کر پائے اور اس کو چھپاتے بھی رہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعنی جو اہل کتاب تھے یہود، وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری نبی کو پہچانتے ہیں کس طرح؟ اتنی اچھی طرح جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، اپنی اولاد کو پہچانتا ہو. اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے، having the knowledge, they're hiding the truth. جانتے ہوئے کہ یہ شخص آخری نبی ہے، اس کی ساری نشانیاں پہچان کے انکار کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مذہبی تعصب ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ایز اے ریلیجس لیڈر. تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کی جو وفاداری ہے پھر وہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، سچائی کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک سچا نبی آیا ہے تو ہم سچ کا ساتھ دیں. نہیں، ان کی وفاداری صرف اپنے گروہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ سچائی کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہمارے پاس ہے. اب یہ بہت زیادہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہو گئے، اس مذہبی تعصب کا. کیونکہ جیسے امام صاحب نے فرمایا، یہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک بہت ہی مضبوط دروازہ ہے اور یہ اچھے اچھوں کو لے کے بہہ گیا اپنے ساتھ. یعنی گنہگار تو چلو اس کی لپیٹ میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن یہ مذہبی رہنما، علماء، عابد، نیک ترین انسان، یعنی انتہائی، یعنی اللہ کے قریب ہو، عبادت گزار شخص، وہ بھی اس دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو نیک گمان کرتے ہوئے کہ میں بہت دین کا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، وہ کرتے کرتے ایکچولی کیا کرنا شروع کر دیا اس نے شیطان کی اور خواہش نفس کی پیروی کر دی ہے. یعنی کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں، اور یہ میرا جو گروہ ہے سچائی اسی کے پاس ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ ہم اپنے جو دینی فرائض ہیں، جو اصل کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دی ہیں، جس کے اندر اللہ کا حق ہے اور پھر بندوں کا جو حق ہے ہمارے اوپر، ہم پھر ان کاموں سے رہ جائیں گے. اور پھر اگر ہم ان کاموں سے رہ گئے تو آپ یہ سوچیں نا کہ ہم کیا صراط مستقیم پہ ہیں، پھر ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم پھر گمراہ ہو چکے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو اس کو میں یہاں کنکلوڈ کرتی ہوں، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس لیکچر پہ ذرا غور و فکر کیجئے گا، اور یہ جو پوائنٹ امام صاحب نے پریزنٹ کیا ہے، پلیز اس پہ ذرا آپ غور کریں، اور آپ یہ ٹرائی ٹو ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہو گئے. کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے. ٹھیک ہے، انسان کی جو سچائی ہے، انسان کی جو یعنی الٹیمیٹ وفاداری ہے نا، وہ سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے. جو چیز آپ کو سچ لگ رہی ہے، جو آپ کے دل کو ٹھک رہی ہے، آپ کو اس چیز کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص گروہ کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. اینڈ پلیز اپنا فیڈ بیک دیجیے گا مجھے اس لیکچر کے حوالے سے، بیکاز یہ ایک میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے سوسائٹی میں، بیکاز دس لیڈس ٹو اے لاٹ آف انٹالرنس اینڈ ہیٹریڈ آلسو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.